السلام علیکم۔ آپ سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آپ کو اس میں بہترین اردو افسانے، کہانیاں اور شعر و شاعری ملے گی۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا افسانہ، پہاڑوں کی برف۔ میں نے قلم کو کاغذ پر جھکایا ہی تھا کہ آواز آئی، ہے بی بی، خدا کی راہ میں ایک آنا دے دے، تیرا بچہ جیوے۔ میں نے قلم کو واپس قلم دان میں رکھ دیا۔ اگر اس قلم کی قیمت 40-50 روپے نہ ہوتی تو میں اسے یقیناً پٹخ دیتا۔ صبح سے 12-1 بجے تک کی سوچ بچار کے بعد مجھے مزے کا ایک فکرہ سوچا تھا، مگر بیکارن کی آواز نے اسے یوں نوچ لیا تھا جیسے پھونک مارنے سے چراغ کی لو غائب ہو جاتی ہے۔ کیا بھلا سا فکرہ تھا! میرے افسانے کا یہ پہلا ہی فکرہ قاری کے ذہن کو جکڑ لیتا۔ ملازم مکان کی تیسری منزل میں تھا۔ بیکارن کی آواز اس تک شاید پہنچ نہ سکی تھی، ورنہ میری ہدایت کے مطابق بیکارن کو اس کی طرف سے دفع ہو جانے کا مشورہ فوراً ملتا۔ بیکارن بھی ایک ہی آواز لگا کر شاید چل دی تھی۔ یکا یک کھوئے ہوئے فکرے کے چند الفاظ گٹمٹ صورت میں میرے ذہن میں ابھرے۔ ایک جلتی ہوئی دیا سلائی بجھے ہوئے چراغ کی طرف بڑھی۔ اس کا رنگ پہاڑوں کی برف کی طرح صاف تھا، مگر نہیں، میں نے برف کے رنگ میں کوئی اور رنگ بھی ملایا تھا۔ لالا صحرائی کا رنگ، یا شاید شفق شام کا رنگ، یا ممکن ہے بی بی، خدا کی راہ میں آنا دے دے، تیرا بچہ جیوے۔ تو وہ کمبخت ابھی تک وہیں نیچے صدر دروازے میں کھڑی تھی۔ دیا سلائی دھوئے کی ایک منحنی لکیر چھوڑ کر بجھ گئی اور میں پکارا، بیبیاں گھر میں نہیں ہیں۔ بیبی نہیں تو بابو، تو ہی خدا کی راہ میں آنا دے دے، ہے سخی تیرا بچہ جیوے۔ میں خاموش رہا۔ بھکاریوں سے زبان لڑانا میرا شیوا نہیں۔ ان کے پاس سب سے بڑی دلیل بھوک کی ہوتی ہے، اور مجھے اس دلیل کا کوئی جواب نہیں سوچ سکا۔ کچھ دیر کے بعد ذہن کی دھند میں حرکت پیدا ہوئی اور افسانے کا ابتدائی فکرہ جیسے آنکھیں ملنے لگا۔ اس کا رنگ پہاڑوں کی برف کی طرح، دے دے نا سخی، تو ہی دے دینا۔ اب کے بیکارن کی آواز جیسے میرے عین سر پر گونجی۔ میں نے دیکھا تو وہ میرے کمرے کے دروازے پر یوں کھڑی تھی کہ اس کا پورا دھڑ باہر سیڑھی پر تھا۔ مجھے اس کا صرف ایک ہاتھ نظر آیا جس سے اس نے کواڑ کو پکڑ رکھا تھا۔ اس ہاتھ کا رنگ پہاڑوں کی برف کا سا تھا، چمکتا ہوا سفید، مگر کہیں کہیں ہلکی سی نلاہٹ دیتا ہوا۔ یہ شاید اس کی رگوں کا رنگ تھا، مگر اس کے ناخنوں نے مجھے زیادہ سوچنے کی مہلت نہ دی۔ یہ ناخن میل سے اٹے ہوئے تھے اور کٹے پھٹے دندانہ دار تھے۔ پھر میرے دیکھتے دیکھتے اس کی انگلیوں میں ایک نہایت متوازن حرکت پیدا ہوئی۔ تو یہ ایسی بے فکری بیکارن ہے کہ بھیک ملنے تک کا وقت گزارنے کے لیے کواڑ پر ڈھولک بجانے لگی ہے۔ کیا ایسوں کو بھیک دینا جائز ہے؟ مگر کیا اتنے سفید ہاتھوں کو بھیک مانگنے پر مجبور کر دینا جائز ہے؟ لیکن کیا ہر مجبوری جائز ہو سکتی ہے؟ میں نے تکیے کے نیچے سے ایک آنا اٹھایا اور بولا، یہ لے۔ وہ بولی، ادھر پھینک دے بابو۔ نہ جانے مجھے اس بیکارن کے طرز عمل پر غصہ سا کیوں آنے لگا تھا۔ میں نے آنا پھینکنے کی بجائے پٹخ دیا۔ یہ آنا کواڑ پر بج کر کمرے کے اندر دہلیز سے کوئی 1 گز کے فاصلے پر رکا۔ بیکارن نے سیڑھی پر سے ہی جھک کر ہاتھ بڑھایا۔ یوں اس کے چہرے کا ایک رخ بھی میرے سامنے آ گیا، مگر یہ سب کچھ 1 سیکنڈ کے تیسرے حصے میں ہوا۔ یوں لگا جیسے بجلی سی میرے کمرے میں گونج کر اڑ گئی ہے۔ مجھے دروازے تک پہنچنے میں 2 سیکنڈ لگے ہوں گے، مگر سیڑھیاں خالی تھیں۔ میں پلٹ کر تیزی سے گلی میں کھلنے والی کھڑکی کے پاس آیا۔ وہ گلی کے نکڑ پر جا رہی تھی، پاؤں سے ننگی تھی، میلے سرخ رنگ کی شلوار پر اس نے سیاہ رنگ کی گھیرے دار قمیض پہن رکھی تھی اور اس کے سر اور پیٹھ پر شلوار ہی کے رنگ کی چادر پھیلی ہوئی تھی۔ پھر وہ دوسری گلی میں مڑ گئی۔ بیکارن کے چہرے کی یکرخی جھلک نے مجھے اپنے افسانے سے ہٹا کر یونانی ضمیات کی دنیا میں لا ڈالا۔ وینس اور سائیکی اور افروڈائٹ، ہراسہ تیری خاتون کے ساتھ یہ چہرہ مماثل ہو جاتا تھا۔ یہ چہرہ جو صرف ایک رخ سے میرے سامنے آیا تھا اور جتنی دیر میں سامنے کا لفظ بولا جا سکتا ہے غائب ہو گیا تھا۔ اس اڑتے ہوئے ثانیے میں میرے ذہن نے اس چہرے کی کتنی تفصیلیں محفوظ کر لی تھیں۔ پتلی اور بے حد سیاہ بھویں، موٹی اور بے حد سیاہ آنکھیں، لمبی اور بے حد سیاہ پلکیں، ستواں ناک میں نتنوں کا بے حد خفیف ابھار، بے حد سرخ ہونٹ، بے حد نکیلی تھوڑی، بے حد سفید گال، بالکل پہاڑوں کی برف کی طرح۔ پھر مجھے اپنے آپ پر ہنسی آنے لگی۔ دراصل یہ سب کچھ
اس ذہنی فضا کا نتیجہ تھا جو میں نے اپنے افسانے کا آغاز کرتے ہوئے قائم کر لی تھی۔ انسان بھی کتنا بے اختیار جانور ہے، اس پر خود اپنے ذہن کا جبر کتنا شدید ہوتا ہے۔ لا حول ولا قوت۔ میں قلم اٹھا کر افسانے کا پہلا کھویا ہوا فقرہ ڈھونڈنے لگا، مگر چراغ کی بجھی ہوئی لو پہلے کسی کو ملی ہے جو ملتی۔ ایسا محسوس ہونے لگا جیسے افسانے کا پہلا فقرہ نہ لکھ سکا تو یہی افسانہ کیا میں کبھی کوئی افسانہ لکھ ہی نہیں سکوں گا، جیسے یہی ایک کونٹھی تھی جس پر مجھے اپنے خیالوں کا سارا پشتارا ٹانگنا تھا، اور اب یہ کونٹھی ٹوٹ گئی ہے تو میرا ہر خیال پتھر بن گیا ہے۔ میں پتھروں کے اس بوجھ تلے دوہرا ہوا جا رہا ہوں۔ پھر ردی خریدنے والے نے گلی میں ایک سانس میں کوئی 20 الفاظ کا فقرہ نہایت کراری آواز میں ادا کیا اور مجھے اس پر غصہ آ گیا۔ یہ ردی والا پچھلے کئی برس سے ہر روز ایک دو بار اس گلی میں سے گزرتا تھا اور میرے مکان کے سامنے ضرور رکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میں پڑھنے لکھنے والا آدمی ہوں اور ایسے آدمیوں کے ہاں ردی بہت عام مل جاتی ہے۔ میں آواز کا عادی تھا۔ افسانہ لکھتے ہوئے میں نے یہ آواز کئی بار سنی تھی اور میرے افسانے کی روانی میں اس نے کبھی کوئی مداخلت نہ کی تھی، مگر آج مجھے ردی والے پر اتنا غصہ آیا کہ قلم رکھ کر اٹھا، کھڑکی میں سے نہایت قہرآلود نظروں سے دیکھنا چاہا، مگر میری نظر سب سے پہلے گلی کے نکڑ پر پڑی اور مجھے پہلی بار تجربہ ہوا کہ تصور ٹھوس بھی ہو سکتا ہے۔ بیکارن دوسری گلی میں مڑ رہی تھی۔ میں جیسے اس کے تعاقب میں بھاگا۔ میں کتنی گلیوں اور سڑکوں کو طے کرتا ہوں، نہ جانے کہاں جا رہا تھا، نہ جانے میں ٹریفک سے کیسے بچا اور چوراہوں کو کیسے پار کیا، نہ جانے میں نے کتنے سگریٹ جلائے اور کہاں پھینکے۔ پھر جب میں مال روڈ کے ایک چوک میں ٹریفک سگنل کی سرخ بتی دیکھ کر رکا تو مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں کہیں جا رہا ہوں۔ میں کہاں جا رہا ہوں؟ کیوں بھائی میں کہاں جا رہا ہوں؟ میں نے اپنے آپ سے پوچھا۔ میں عشق کے سب مرحلوں اور تمام منزلوں سے آگاہ ہوں۔ میں ذرا ذرا سی بات پر رو بھی دیا ہوں اور بڑے بڑے دکھوں کو پی بھی گیا ہوں، مگر مجھے ایسی وحشت کا تجربہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ ایک میلی کچیلی بدبودار اور اجڑ بکارن کی صرف ایک نیم روخی جھلک نے میرے خون کو کھلاؤ کے نقطے پر پہنچا دیا ہے، اور میں وہاں جا رہا ہوں جہاں سے اگر واپس نہ آ سکوں تو شہر کے بچے مجھ پر پتھراؤ کر دیں۔ تو کیا یہ سچ ہے کہ ہر انسان میں تھوڑا سا جنون ضرور ہوتا ہے؟ مگر میرا یہی جنون کیا کم ہے کہ جب لوگ دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹ رہے ہوتے ہیں تو میں افسانہ لکھ رہا ہوتا ہوں، اور جب میرے احباب شراب پی رہے ہوتے ہیں تو میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ ان کے لاشعور میں کس قیامت کے رن پڑ رہے ہوں گے۔ مجھے جنون کی اسی مقدار پر قانع رہنا چاہیے۔ میں گھر لوٹ آیا۔ میں نے رات کا ایک بہت بڑا حصہ اپنے لٹے ہوئے افسانے کا پہلا فقرہ سوچنے میں کاٹا، مگر جہاں پہاڑوں کی برف میرے ذہن میں آئی وہیں بیکارن نے سیڑھی پر سے ہاتھ بڑھا کر آنا اٹھایا اور کشتے خیال میں یونانی اصنام کے چہروں کی ندیاں امٹ پڑیں۔ میں صبح کو یوں بر وقت اٹھا جیسے رات پوری نیند سویا ہوں، پھر اپنے کمرے میں اس اہتمام سے آ بیٹھا جیسے سورج کے نکلتے ہی دوپہر ہو گئی ہے اور بیکارن اب آتی ہی ہوگی۔ اس مسئلے پر دیر تک میرے اور میرے ذہن کے درمیان خاصی تلخ بحث ہوتی رہی۔ میں کہتا تھا کہ دیکھو تو میرے ہاتھ میں قلم ہے، میں تو افسانہ لکھنے بیٹھا ہوں، مگر میرا ذہن کہتا تھا کہ تم جھوٹے ہو، تم تو بیکارن کا انتظار کر رہے ہو۔ اس وقت تو میں نے الٹا اپنے ذہن کو جھوٹا ثابت کر دیا تھا، مگر جب دوپہر کو بیکارن آئی تو مجھے معلوم ہوا کہ میں اسی کا منتظر ہوں۔ آواز آئی، ہے سخی خدا کی راہ میں ایک آنا دے دے، تیرا بچہ جیوے۔ اور میں نے سوچا کہ کیا کسی شاعر نے کبھی اس سے بہتر شعر بھی کہا ہے؟ عجیب بات ہے کہ نہ تو میں پلنگ پر سے کود کر اٹھا اور نہ میں نے قلم کو قلمدان میں رکھا۔ میں نے بڑے ٹھنڈے انداز میں صرف اتنا کہا، تو آج پھر آ گئی۔ اس پر مجھے لگا جیسے وہ ہنسی ہے، نہایت مختصر مگر نہایت سریلی ہنسی، جیسے چینی کی پیالی کو چینی کی پیالی چھو جائے۔ پھر وہ میرے کمرے کے دروازے پر سے بولی، بابو تیرا بچہ جیوے۔ میں نے دیکھا تو وہ کمرے کے دروازے پر یوں کھڑی تھی کہ اس کا پورا دھڑ باہر سیڑھی پر تھا۔ مجھے صرف اس کا ایک ہاتھ نظر آیا جس سے اس نے کواڑ پکڑ رکھا تھا۔ اس ہاتھ کا رنگ پہاڑوں کی برف کا سا تھا اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کل سے یہیں کھڑی ہے، وہ ازل سے یہیں کھڑی ہے۔ یکا یک میں ڈرا کہ کہیں وہ کواڑ پر ڈھولک نہ بجانے لگے۔ کل میں نے اس کی انگلیوں کی متوازن حرکت سے اپنی شدید حد تک محسوس کی تھی۔ بھیک اتنی بے نیازی سے نہیں مانگی جاتی، بیکارن کو بھیک سامنے آ کر مانگنی چاہیے۔ طوائفوں تک
نے अपने लिए इखलाक का एक ज़ाब्ता मुकर्रर कर रखा है। भिखारनों को कम से कम भीख मांगने का तो सलीका आना चाहिए। सो शायद उसकी बेनियाजी को शिकस्त देने के लिए या गुज़श्ता 8 पहर की भड़कती हुई आग को बुझाने के लिए या यूं ही बे इरादा मेरे मुंह से निकला, ले ले जा। ला, वो बोली, अल्लाह तुझे बहुत देवे सखी, अल्लाह तेरा बच्चा जीवे सखी। एकदम वो सारी की सारी अंदर आ गई। मैं अपने हुक्म की इतनी भरपूर तामील के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। मैंने एक आना इतनी तेजी से उसकी बेहद गुलाबी हथेली पर गिरा दिया जैसे वो आने के इंतजार में जरा देर और इसी तरह मेरे सामने खड़ी रही तो मैं खिड़की में से कूद जाऊंगा। मगर वो आना लेकर भी उसी तरह खड़ी रही। मैंने घबराकर उसकी तरफ देखा तो वो शेल्फ पर रखे हुए मट्टी के खिलौने को देख रही थी। मैंने इस एक लम्हे में उसके सरापा का इस नजर से जायजा लिया कि कोई खामी नजर आए तो उसे अपने जहन में से नोचकर फेंकने में आसानी हो। मगर यकायक उसने मेरी तरफ देखकर पूछा, हिरन है? मैंने कहा, नहीं, हिरनी है। वो बेख्तियार चीनी की प्यालियों से चीनी की प्यालियां बजाती दरवाजे में से निकल गई। मैं तेजी से खिड़की में आया तो वो एक आने को बच्चों की तरह उछालती और झपटती हुई जा रही थी। फिर वो दूसरी गली में मुड़ गई। औरत फितरत की निहायत खूबसूरत तख्लीक है, मगर हुस्न तख्लीक की दाद का भी एक करीना होता है। नौशगुफ्ता फूल को देखकर हमारे एहसासात को एक अंगड़ाई सी आती है और हम आगे बढ़ जाते हैं। शफक में रंगे हुए बादलों को हम प्यार से देखते हैं और अपने कामों में लग जाते हैं। रात को छत पर गिरती हुई बूंदों की मौसीकी चंद लम्हों के लिए हमें आसमानों से उतरा सा जीना मालूम होती है और फिर हम सो जाते हैं। मैंने खूबसूरत औरतों को भी हमेशा इस करीने से देखा है। हुस्न की तरफ जरा सी ज्यादा तवज्जो दीजिए तो फिर आप किसी और तरफ जरा मुश्किल ही से मुतवज्जा हो सकेंगे। मगर जब कोई हुस्न जबरदस्ती पर उतर आए तो जिंदा रहने की दो ही राहें बाकी रह जाती हैं, या तो हुस्न से नफरत करने लगे और भेड़िए की तरह मार खाते हुए मर जाओ, या फिर दुनिया के दूसरे तमाम कामों से हाथ खींच लो और समंदर के साहल किसी जिंदगी गुजार दो कि वो फक्त एक काम करता है, वो समंदर के मचलते हुए हुस्न के लिए अपनी आगोश हर लम्हे खोले रखता है। कभी कभार मौजें उसे चंद सीपियां दे जाती हैं, मगर फिर एक मौज आती है और इन सीपियों को भी समेट कर ले जाती है। इसके बावजूद साहल का आगोश अजल से खुला है और जाहिर है इस यकतरफा कारोबार में कोई करीना नहीं है। ये सोच कर के हुस्न की ये मौज मुझे साहल किसी उफ्तादगी की तरफ लिए जा रही है, मुझे अपने आप पर एक बार फिर हंसी आ गई। मुझे तो ये सोचकर कलोपत्रा पर भी हंसी आ जाती है कि उसकी नाक नन्ही सी थी। इतनी बड़ी मलका इतनी जरा सी नाक के साथ कैसी अजीब लगती होगी। मैं तो स्पार्टा और ट्राई की फौजों पर भी ये सोचकर मुस्कुरा देता हूँ कि जब हेलन की जवानी ढल रही होगी तो उसे देखकर तरफैन अपनी हमाकत पर कैसे कैसे झीमते होंगे। हंसते हुए मैंने कलम उठाया और यूं लिखने बैठ गया जैसे आज अफसाने का एक पहला फिक्रा ही क्या आखिरी फिक्रा भी लिख डालूंगा। उसका रंग पहाड़ों की बर्फ की तरह साफ था। उसका रंग उन पहाड़ों पर बर्फ की तरह साफ था जिन पर उसका रंग पहाड़ों की उस बर्फ की तरह साफ था जो उसका रंग पहाड़ों की बर्फ की तरह इस हद तक साफ था कि और फिर चीनी की प्यालियों से चीनी की प्यालियां बजने लगीं। एक मौज आई और साहल को अपनी यादों की नमी बख्शकर पलट गई। इतनी गुलाबी, इस कदर गुलाबी, इस हद तक गुलाबी, हथेली पर सिर्फ एक आना चमका और उसने अपने आप को गाली दे दी। कमीना, बड़ा हुस्नकार बनता है। फितरत के इस शाहकार के फैले हुए हाथ की कीमत क्या सिर्फ एक आना है? तुफ है तुझ पर और तेरी हुस्नकारी पर। दूसरे दिन की दोपहर तक का वक्त मैंने उस मुजरम की तरह गुजारा जो जुर्म करने के बाद अपने अंदर झांके तो उसका जमीर उस पर थूक दे। इन दिनों तो एक आने में एक चपाती भी नहीं आती, मगर सारे लाहौर में सिर्फ मैं ही तो नहीं हूँ जिससे उसने एक आना लिया होगा। न जाने पूरे दिन में उसने कितनों के सामने हाथ फैलाए होंगे। तो क्या जिस तरह वो मेरे पास आई है इसी तरह दूसरों के यहाँ भी जाती होगी? सारा शहर मुझे अपना दुश्मन नजर आने लगा। अच्छा, तो जहन में निराजियत यूं पैदा होती है। कल रात मेरी कश्ते ख्याल में सिर्फ यूनानी इस्लाम के चेहरों की नदियां उमड़ती रही थी, मगर आज रात तो इधर एक चेहरा नमूदार होता, उधर एक शोला भड़क उठता, फिर धुआं सा छा जाता, फिर पत्थर से बरसते, फिर ऐसी आवाजें सी आती जैसे कोई शीशे की किरचियां पीस रहा है। मैंने फैसला किया कि कल सारा दिन घर से बाहर रहूंगा। कल किसी डॉक्टर से भी मशवरा करूंगा। कल नमाज भी पढ़ूंगा। मगर सुबह बहुत देर से आंख खुली। नमाज का वक्त निकल चुका था।
नहाने और नाश्ता करने में भी खासी देर लगी। ऊपर ही की मंजिल में बैठा अखबार पढ़ना शुरू किया तो दोपहर तक पढ़ता रहा। जब मुलाजिम ने आकर कहा कि पड़ोसी चंद मिनट के लिए अखबार मांग रहा है तो मैंने वक्त देखा। यकायक किसी चीज ने जैसे मेरे अंदर उछलकर मुझे कमरे से बाहर दे मारा और मैं सीढ़ियों पर से इतनी तेजी से उतरा कि बच्चे भी यूं नहीं उतरते होंगे। अपना कमरा खोलकर मैं सीधा खिड़की के पास गया और गली में झांका। दो बच्चे सिगरेट की डब्बियों से मकान बना रहे थे और गली में से एक बुढ़िया गुजर रही थी जो हवा से भरे हुए बुरके में बहुत छोटी सी लग रही थी। मैं फिर कमरे की तरफ लपका और मुलाजिम से पूछा, कोई मुझसे मिलने तो नहीं आया था? वो बोला, आप सो तो नहीं रहे थे साहब कि कोई आता तो मैं ना बताता। मजीद कुरेदने के लिए मुझे कोई दूसरा करीने का सवाल ना सूझ सका और मुलाजिम जैसे अपने आप से कहने लगा, बस सुबह सुबह एक सब्जी वाला आया था या अखबार वाला या फिर अभी अभी वो मंगती आई थी। मुझे अपनी तरफ घूरता देखकर वो बोला, कोई भी तो नहीं आया साहब, क्या आपने किसी को वक्त दे रखा था? मैं जवाब दिए बगैर पलट आया तो वो आई भी और चली भी गई। तो वो इतनी गैर अहम थी कि उसके आने के बावजूद कोई नहीं आया था। क्या फरिश्तों को ये जेब देता है कि वो आज के दिन को भी मेरी जिंदगी में शुमार करें? सीढ़ियों पर से आहिस्ता आहिस्ता उतरता हुआ मैं गली में आया, फिर दूसरी गली में से होता हुआ सड़क पर आया और दूर दूर तक नजरें दौड़ाई कि शायद वो किसी राहगीर का दामन थामे खड़ी हो, शायद किसी दुकान के सामने पड़ी हुई सड़ी चीजों में से कोई कम सड़ी हुई चीज चुन रही हो, शायद वो किसी दरख्त के तने के साथ लगकर उदास खड़ी हो कि आज उसकी लगी बंदी आमदनी में से एक आना कट गया। सड़क पर मामूल की जिंदगी रवां थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और वाकई कुछ भी तो नहीं हुआ था। ये कितनी अजीब बात है कि इंसानों के अंदर के तूफान उनके अंदर ही चलते रहते हैं। हर इंसान के अंदर से उसका तूफान बाहर आ जाए तो कैसी क्यामत बर्पा हो जाए। मैं वापस अपनी गली में आया तो बच्चों ने सिगरेट की डब्बियों से 5 मंजिला मकान तामीर कर लिया था और मेरे साथ वाले मकान के अंदर दरवाजे पर एक बीबी रद्दी वाले के हाथ अपनी औलाद की पुरानी कापियां बेच रही थी और वो मेरे मकान की दहलीज पर बैठी थी। तो मेरी खैरात इसके लिए इतनी अहम है? वो मुझे देखकर मुस्कुराई और बैठे बैठे एक तरफ हटकर मुझे रास्ता दे दिया। उसके पांव इतने मैले थे जैसे वो गलती से किसी दूसरे के पांव लगाकर चली आई है। अलबत्ता आज उसके हाथ धुले हुए थे और नाखून कटे हुए थे। आज तो तुम्हारे नाखून कटे हुए हैं, मैंने यूं फातहाना अंदाज में कहा जैसे महज मेरे पास आने की तकरीब में उसने अपने पैकर में ये खास इस्लाह की है और उसने अपने हाथ यूं गोद में छुपा लिए जैसे कहीं से चुरा लाई है और अब पकड़ी गई है। फिर चीनी की प्याली से चीनी की प्याली छू गई और मैं ऊपर लपका। अपने कमरे का दरवाजा खोलकर मैंने उसे बुलाना चाहा मगर रुक गया। जैसे मेरे मुंह से एक भी लफ्ज निकला तो सारे शहर में गूंज जाएगा। फिर मैंने इशारतन उसे ऊपर आने को कहा और वो उधर आने लगी, मगर मुझे दरवाजे में खड़ा देखा तो 2 सीढ़ियां छोड़कर रुक गई। उसने भवें उठाकर ऊपर मेरी तरफ देखा और मैं यूं एक तरफ हट गया, जैसे ना हटा तो कहीं नीचे डूब जाऊंगा। मैंने अपने तकिए के नीचे से एक अठन्नी उठाई और उसकी तरफ बढ़ा दी। उसने हाथ बढ़ाया मगर अठन्नी देकर खींच लिया। नहीं बाबू, मेरे पास भान नहीं, तुम अठन्नी ले लो, मैंने उसके भोलपन से खुश होकर कहा। पूरी? उसने पूछा। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, तुम्हारे पास भान जो नहीं है। एक आना लेने वाली भिखारन के लिए अठन्नी ऐसी है जैसे एक अफसाना निगार की 1 लाख की लॉटरी निकल आए। सो मैंने तय कर लिया कि उसने अठन्नी के लिए हाथ फैलाया तो मैं उसे कलाई से पकड़ लूंगा और जाहिर है जायज तौर पर पकड़ूंगा क्योंकि मेरे पूरे 8 आने उसके पास होंगे। फिर जब मैं उसकी कलाई अपनी गिरफ्त में ले लूंगा तो मैं उससे कहूंगा। मेरे अफसाने का पहला फिक्रा एक कुंदे की तरह मेरे जहन में चमका और पहाड़ों की बर्फ पर शफक बरस पड़ी। मगर कबल इसके कि मेरा जहन पूरे फिक्रे को संभालता, मैंने देखा कि वो जा रही है। अठन्नी तो लेती जाओ, मैं कुछ ऐसे लहजे में बोला जैसे कोई नंगा इश्किया शेर पढ़ रहा हो। वो पलटकर और दरवाजे में झांक कर बोली, ले तो ली सखी। ये मैंने बहुत बाद में सोचा कि मेरे अठन्नी दिखाने और उसके जाने की 1 सदी में वो एक लम्हा कब वारिद हुआ था जब मैंने अठन्नी दी थी। और जब मैंने ये सिक्का उसके हाथ पर रखा था तो उसकी कलाई पकड़ लेने का फैसला क्यों याद नहीं आया था। फिर एकदम मुझे एहसास हुआ कि मेरा कुछ खो गया है। अठन्नी के अलावा वो मेरे अफसाने का पहला फिक्रा भी अपने साथ ले गई थी।
وہ مجھے صرف اپنا چہرہ دے گئی تھی، جو اس کے جانے کے بعد دیر تک دروازے میں سے جھانکتا رہا، پھر وقفے وقفے سے دکھائی دینے لگا، پھر دھندلا گیا۔ 5ویں دن تو وہ بالکل غائب ہو گیا۔ میں نے 6 اور 7ویں دن شہر کی سب لائبریریوں میں یونانی سنتراشی پر لکھی ہوئی ضخیم کتابیں چھان ماری، مگر مجھے وینس، سائیکی اور ایفروڈائٹ کے چہروں میں وہ چہرہ نظر نہ آیا جو ان سب سے کسی نہ کسی تفصیل میں مختلف تھا۔ شاید بیکارن کے نتنوں کے خفیف ابھار نے اس کی ناک کے دونوں طرف وینس کی ناک کے مقابلے میں زیادہ متناسب قوسیں پیدا کر دی تھی، یا شاید سائیکی کی گردن بیکارن کی گردن کے مقابلے میں کوتاہ تھی اور میلی بھی، یا ممکن ہے ایفروڈائٹ کے مقابلے میں بیکارن کے ہونٹوں کے گوشے زیادہ گہرے، زیادہ جذباتی تھے۔ میں اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بیکارن کا چہرہ اپنے مجموعی تاثر کی صورت میں مجھے ضرور یاد تھا، مگر جب میں اس کی صرف آنکھوں یا صرف گالوں یا صرف ہونٹوں کے بارے میں سوچتا تو سارا چہرہ برف کی طرح پگھلنے لگتا۔ 7ویں دن شام کے قریب مجھ پر یکایک انکشاف ہوا کہ میں نہایت بے معنی زندگی گزار رہا ہوں۔ چہرے غالب کے شعر نہیں ہوتے کہ جب چاہو اٹھا کر پڑھ لو، یہ تو سامنے آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ چہرے تو لمحے ہیں، اور لمحے کب واپس آتے ہیں۔ تم نے ایک چہرہ دیکھا، مانا کہ یہ بے حد حسین، بے حد عجیب چہرہ تھا، لیکن جیسے یہ چہرہ جس کے بارے میں تم سوچ تک نہ سکتے تھے کہ کسی عورت کا ایسا چہرہ بھی ہوگا، یکایک تمہارے سامنے آیا اور گزر گیا۔ اسی طرح کئی اور چہرے آتے رہیں گے اور گزرتے رہیں گے، اور اگر تم ہر چہرے پر سے نظریں ہٹانا بھول گئے تو آخر ایک روز تمہیں معلوم ہوگا کہ تمہارے ہمدردوں نے تمہیں پاگل خانے بھجوا دیا ہے۔ ہفتے میں یہ پہلی رات تھی جب میں سکون سے سویا۔ جب میں اٹھا تو سورج کافی چڑھ آیا تھا۔ ناشتے کے بعد میں نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے افسانے کا پہلا فقرہ لکھنے بیٹھ گیا۔ جلتی ہوئی ایک دیا سلائی بجھے ہوئے چراغ کی طرف بڑھی اور پہاڑوں پر برف چمکنے لگی۔ ہر طرف ہزاروں آئینے لگ گئے جن میں ہزاروں سورج چمک رہے تھے۔ پھر خیرگی کے اس طوفان میں ایک چہرہ ابھرا اور آواز آئی، ہے سخی۔ میں پلنگ پر سے کود کر اترا اور دروازے میں سے جھانکا، پھر بجلی کی سی تیزی سے سیڑھیاں اتر کر گلی میں پہنچ گیا، پھر دوسری گلی میں چلا گیا، پھر سڑک پر آ گیا۔ وہاں معمول کی زندگی رواں تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور واقعی کچھ بھی تو نہیں ہوا تھا۔ صرف اتنی سی بات ہوئی کہ محلے کے ایک تانگے والے نے میرے پاس آ کر حیرت سے پوچھا، کیوں بابو جی، خیریت تو ہے؟ آپ ننگے پاؤں کیوں کھڑے ہیں؟ تانگے والے نے میرے ننگے پاؤں دیکھ لیے تھے، مگر میرے ذہن کو جو زخم ہو رہا تھا، ایک تانگے والا کیا، کسی نے بھی نہ دیکھا۔ کوئی کسی کے زخم نہیں دیکھتا، شاید اس لیے کہ زخم دیکھنے دکھانے کی چیز نہیں ہے، یا شاید اس لیے کہ سب کے اپنے اپنے زخم ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ زخم جو میرے ذہن میں ہے کسی اور کے ذہن میں بھی ہے؟ اگر ہے تو وہ کہاں ہے کہ اسے اپنے سینے سے لگا کر ذرا سا رو لوں؟ انسان آخر زخموں کے ان ناتوں کو کیوں چھپائے پھرتے ہیں؟ جو ظاہر ہوں تو سب انسان پیار سے ایک دوسرے کو لپٹا لیں۔ تانگے والے کو کوئی جواب دیے بغیر میں واپس اپنے کمرے میں آیا اور بستر پر سر سے پاؤں تک چادر اوڑھ کر یوں پھیل کر لیٹ گیا جیسے کڑے کوسوں کا سفر طے کر کے آ رہا ہوں۔ میں نے آنکھیں بند کی اور اپنے ذہن سے رجوع کیا، مگر اس نے بھی آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ سب سو رہے تھے، چاروں طرف نہایت ڈراؤنا سناٹا مسلط تھا۔ آج ردی والا بھی کہیں مر گیا تھا۔ میں نے غنودگی کے عالم میں دیکھا کہ بیکارن میرے کمرے کے دروازے پر کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے، خدا کی راہ میں ایک آنا دے دے سخی، تیرا بچہ جیوے۔ میں نے چادر نوچ کر پھینک دی۔ وہ دروازے پر سچ مچ کھڑی تھی اور کہہ رہی تھی، خدا کی راہ میں ایک آنا دے دے سخی، تیرا بچہ جیوے۔ میں کچھ ایسے لہجے میں بولا جیسے وہ باقاعدہ میرے نکاح میں ہے اور میں اس سے ہر قسم کی جواب طلبی کر سکتا ہوں۔ تم اتنے دنوں کہاں تھی؟ میں نے ڈانٹ کر پوچھا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ آج تم پورے ایک ہفتہ کے بعد میرے پاس آئی ہو؟ میرے لہجے کا اثر صرف اس کی آنکھوں پر ہوا جو کسی گلابی دوا کے حلقے میں سجی ہوئی تھیں۔ ان آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک پیدا ہوئی، وہ چمک جو انتہائی پیار یا انتہائی غصے یا انتہائی ڈر کی حالت میں پیدا ہوتی ہے۔ بولو، کہاں تھی تم؟ میں کڑکا۔ میں یہیں تھی بابو، اور کہاں تھی؟ وہ بچے کی طرح بولی۔ تو پھر تم ایک ہفتے تک آئیں کیوں نہیں؟ میں نے اسی لہجے میں پوچھا، اور وہ بولی، میں اٹھنی جو لے گئی تھی سخی، ایک آنا اس دن کا، باقی 7 آنے 7 دنوں کے
आज 8वां दिन था तो आ गई। भिखारन का चेहरा फिरकी की तरह घूमा और एक आन में पहाड़ों की बर्फ तड़ाक तड़ाक करके चीखी और उसके बड़े बड़े चट्टानों के से तौदे चीखते चिंगारते हुए आए और मेरे सर पर टूटने लगे। वहशियों की तरह मैंने बिस्तर से तकिया उठाकर दूर फेंक दिया और उसके नीचे 5-5, 10-10 रुपए के जितने भी नोट रखे थे उन्हें मुट्ठी में लेकर भिखारन की तरफ बढ़ा। उसकी कलाई को लकड़ी की तरह पकड़कर मैंने ये नोट उसकी मुट्ठी में ठोंस दिए और चीखा, इन रुपयों में जितने भी आने हैं उतने दिनों से अगर तुम एक दिन भी पहले यहाँ आई तो टांगे तोड़ दूंगा। जा, दफा हो जा।